بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من الدین الفرار من الفتن، باب ہے فتنوں سے فرار اختیار کرنا دین سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، جنہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر لیتا پھرے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو لے کر کے فتنوں سے بھاگے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، فتنوں سے فرار اختیار کرنا دین ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین، ایمان، اسلام ایک ہی ہے، تو کتاب الایمان میں اس بات کا تذکرہ کرنا یہ مطلب بنتا ہے کہ فتنوں سے فرار اختیار کرنا بھی ایمان ہے، یعنی جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہت سے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اور دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو وہاں سے بھاگ نکلنا، اس جگہ کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ویسے دین اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ دنیا کو ویسے ہی چھوڑ دے اور پہاڑوں پہ نکل جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی صورت اختیار کر لے، تو دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ آبادیوں میں جو رہنا ہوتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، نمازوں میں شرکت کے مواقع ملتے ہیں، عیدین میں جو اجتماع ہوتا ہے لوگوں سے میل ملاقات ہوتی ہے، تعلیم اور تعلم کی جو صورت ہے وہ بھی آبادیوں اور شہروں میں ممکن ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بندہ کسی سے کوئی بات سیکھتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، پھر اپنے کمانے کے کچھ جو ذرائع ہیں ان کا تعلق بھی عموماً شہروں کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کا موقع ملتا ہے، کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس وقت ہے جب ہم ایک شہر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آبادیوں میں رہتے ہیں، تو کوئی بندہ آبادیوں کو چھوڑ کر کے بلا وجہ پہاڑوں کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے لوگوں میں رہنا ہی نہیں ہے، تو یہ اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ البتہ جہاں فتنے زیادہ ہوں گے اور بندہ ان فتنوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، آزمائشیں زیادہ ہوں گی اور انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بہت سی مشکلات ہوں گی دین پہ عمل کرنے میں، اور انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ پہاڑوں کی زندگی اختیار کر لے، اور وہاں پہ جا کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرنا، فتنوں سے بھاگ نکلنا، اور قرب قیامت اور اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے فتنے برپا ہو چکے ہیں
جن فتنوں میں بسا اوقات انسان ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں کا ایک فتنہ ہوتا ہے، انسان کے نفس میں کچھ فتنے، خواہشات کے فتنے ہوتے ہیں، کوئی مال کی بیجا محبت کا فتنہ ہوتا ہے، اور بے شمار ایسے فتنے ہیں۔ اور بہت سے فتنوں کا تعلق ہماری جہالتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ شامل ہو چکے جو نہ دین سے ان کا کوئی تعلق تھا، نہ علم سے ان کی کوئی وابستگی تھی، اور وہ بڑے بڑے دعات بنے، بڑے بڑے سکالر بنے، جنہوں نے لوگوں کو بہت سارا گمراہ کر دیا۔ تو یہ گمراہیوں کے فتنے بھی ہیں۔ تو بندہ ان فتنوں کا اگر تو مقابلہ کر سکتا ہے، وہ آبادیوں میں، شہروں میں رہ کر کے دین پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکتا ہے، تو اسے یہی رہنا چاہیے۔ البتہ اگر یہ مشکل ہو تو اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی زندگی اختیار کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریب یہ زمانہ ہوگا کہ لوگ وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بچا سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ بکری ہو یا بکریاں ہوں۔ یہ بھیڑ بکریاں دونوں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بھیڑ بکریاں لے کر کے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ پہاڑوں کی زندگی اختیار کرے گا اور وہاں جا کر کے اپنے دین کو بچائے گا۔ یہ جو بکری ہوتی ہے یہ مسلمان کا بہترین مال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، یعنی بکری ایک ایسی چیز ہے جس کی پرورش کرنا بھی آسان ہے، اس کی نسل بھی بڑھتی ہے، اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ صحت کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، اور ان کی نسل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا جو گوشت ہے وہ سید الطعام ہے، بہترین کھانے کے طور پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر بھی یہ بکریاں چڑھ جاتی ہیں، اور ان کی پرورش کرنے میں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہاں ان کو اٹھا کر کے اور ان کو لے جا کر کے پہاڑوں کی زندگی اختیار کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشین گوئی کی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب بھی دی ہے کہ جہاں آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، اگر اس محلے میں مشکل ہے تو اس محلے کو چھوڑا جائے۔ اگر ہماری مجلس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے میں فتنوں کا شکار ہو جاتا ہوں، تو اس مجلس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے میرے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، جو دارالکفر ہے، اور جہاں میں صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تبلیغ نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کو دین پڑھا نہیں سکتا، وہ ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا بن چکا ہے، وہاں پہ نیکی، اللہ کی بندگی، ان ساری چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تو وہاں سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا میرے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نورانی فرشتے ہیں جب ایسے شخص کی روح قبض کرتے ہیں اور یا اسے مارتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کیا اللہ کی جو زمین تھی وہ وسیع نہیں تھی؟ اگر یہاں تمہارے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل تھا تو کسی ایسی جگہ پہ آپ ہجرت کیوں نہیں کر گئے جہاں دین پہ عمل کرنا بہت زیادہ آسان تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور وہاں پہ دین پہ عمل کرنا صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے آسان تھا اور ایک ماحول تھا۔ لہذا ایسی مجلسیں، ایسے محلے، ایسے ہماری جگہیں اور ایسے شہر اور ایسے ممالک جہاں ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، وہاں سے نکلنا اور ایسے علاقوں کی طرف جانا جہاں پہ مسجد قریب ہوتی ہے، ایسے علاقوں کی طرف جانا جہاں ہمارے لیے دین پہ بہت زیادہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ایک اچھا ماحول میسر آتا ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان یہ ہے
کہ ایسی جگہوں کی طرف ہجرت کرنا جہاں دین پہ عمل کرنا آسان ہو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔